حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ آواز دیں اور حجاج جو ہیں وہ لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے. اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ کمزور اونٹوں پہ بھی چل کے آئیں گے اور ان رستوں سے آئیں گے جو رستے تنگ بھی ہیں اور وسیع رستے بھی ہیں پہاڑوں کے بیچ میں سے. تو یہ جتنے صنایا اور یہ رستے ہیں سارے یہی وہ رستے ہیں جو حجاز اور تہامہ کے بیچ، یعنی 70 انبیاء بھی یہاں سے گزرے ہیں، پلس عراق سے جو رستہ آتا تھا مدینہ مکہ کے لیے وہ بھی، ان میں بھی اس طرح کے صنیع ہیں. یہ جو ہے یہ چھوٹا بچہ اونٹنی کا یہ دودھ پی رہا ہے، اور جو یہ اونٹنی کے پاؤں پہ نشان بناتے ہیں یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں اس کا اونر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جب گزر رہے تھے مسعود بن حنیظ اسلمی، تو ان کے اونٹ کے اوپر بھی 2 دائرے لگا کے بیچ میں ایک لائن لگوائی تھی نشانی کے طور پہ. اور انہوں نے پھر اسی اونٹ پہ آ کے غزوہ احد سے پہلے خبر دی تھی کہ 3000 جو کافر ہیں وہ آ رہے ہیں جنگ کے. الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. یہ جو فج عمیق کا ذکر ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان راستوں سے چل کے آئیں گے جو تنگ راستے بھی ہیں اور وسیع راستے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں، جو صنیع جسے کہتے ہیں. جو حجاج آتے تھے مصر سے، ایجپٹ سے، وہ مدینہ سے درب الانبیاء سے لمبا رستہ آتا تھا، لیکن وہ طاقتور تھے. جس طرح انہوں نے احرام مصر بنائے ہوئے ہیں پیرامڈس، تو اس طرح ان کے اندر طاقت تھی، تو وہ لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے شارٹ کٹ لے کے آتے تھے حج کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہاں پہ جو سیکنڈ گائیڈ تھے مسعود بن حنیظ اسلمی، وہ درب الانبیاء سے لے جانے کے بجائے اس پہاڑ کے اوپر لے کے گئے تھے اور صنیع رقوبہ سے گزر کے پھر وادی ریم. وہ وہی رستہ ہے جہاں سے ایجپشن حجاج جایا کرتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور تھے. اور ان پہاڑوں پہ اور چڑھنے پہ اونٹ جو ہے وہ انسان کو اپنے اوپر بٹھا کے نہیں چڑھتا، لازمی انسان کو اتر کے پیدل چلنا پڑتا ہے اور اونٹ کو گھسیٹ کے ساتھ چلانا پڑتا ہے. اس کے درخت کے سائے میں نیچے دھوپ بھی ہے، اور اس کے جو ڈارک درخت ہے سرہا، اس کے نیچے تھک شیڈو ہے، بیچ میں دھوپ کی کرنیں اتنی نہیں آتی. تو اکثر جو جگہیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہیں ان رستوں پہ درب الانبیاء پہ، سرہا درخت کے نیچے سائے پہ نماز پڑھی ہے. یہ جو اس کے پیچھے یہ ڈارک گرین کلر کا درخت ہے سرہا. یہ جو سامنے 2 پہاڑوں کے بیچ میں رستہ ہے اس کو کہتے ہیں صنیع رقوبہ، جو سورہ حج کے اندر آیت میں ذکر ہے فج العمیق، کہ پہاڑوں کے بیچ میں وسیع رستہ بھی اور تنگ رستہ بھی، ادھر سے گزر کے حجاج مکہ کی طرف آئیں گے حج کرنے کے لیے پتلے اونٹوں پہ. اور اس طرح تو یہ رستے پہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے مدینہ جانے کے لیے. درب الانبیاء پیچھے نیچے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے نیچے وادی ارج میں جب اونٹ گم ہوا تھا عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریکت کا، تو وہ اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے خدوات میں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ کے ٹیلے تھے. تو کافی ٹائم گزر گیا اور وہ ان کو اونٹ نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کا انتظار کرنے کے بجائے نکلنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کو کسی نے پکڑ لیا اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پکڑیں کفار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. تو وہاں پہ اوس بن حجر اسلمی ایک شخص تھے بنی اسلم سے، انہوں نے وہاں اسلام بھی قبول کیا تھا بعد میں. اور انہوں نے جب ان کو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے غلام مسعود بن حنیظ اسلمی کو کہا کہ یہ ان کو یہاں سے دوسرے راستے سے مدینہ پہنچا کے آ دو. تو وادی ارج میں وہ جو بیر حلوہ تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلے گائیڈ تھے غار ثور سے لے کے وادی ارج تک پورا رستہ، وہ وہاں پہ گم ہو گئے کیونکہ ان کا اونٹ نہیں ملا. اس کے بعد سیکنڈ گائیڈ آئے مسعود بن حنیظ، وہ ان کو اس رستے سے لے کے گئے. یہاں سے درب حجاج، یہاں سے جو مصر سے آتے تھے حجاج وہ یہاں سے گزرا کرتے تھے، تو اس کو درب مصری بھی کہتے ہیں، کہ یہاں سے مصری حاجی جاتے تھے کیونکہ یہ ایک شارٹ کٹ تھا مدینہ جانے کے لیے. لیکن یہ شارٹ کٹ کے لیے پورے پہاڑ کے اوپر کلائمبنگ ہائکنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جتنے اونٹ ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں، گھوڑے اونٹ جو بھی ہوں، وہ چڑھائی پہ انسان کو بٹھا کے نہیں چڑھتے، تو انسان کو اتر کے پیدل چلنا پڑتا ہے اور اونٹوں کو اپنے ساتھ گھسیٹنا پڑتا ہے کیونکہ اونٹ چڑھائی پہ ایزیلی نہیں چڑھتا. تو اس لیے اس کو رقوبہ کہتے ہیں کہ چلنا پڑتا ہے. یہاں پہ رکب یعنی اس سے کہتے ہیں. اور یہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت صنیع رقوبہ سے اوپر گئے. آگے ایک مسجد آئے گی اوپر صنیع رقوبہ، وہاں پہ نماز پڑھی.
اور مسعود بن حنیز جو تھے یہاں پہ سیکنڈ ٹور گائیڈ، انہوں نے جب اوپر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو نماز پڑھتے دیکھتے ہوئے صرف ان کا دل چاہا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، کہ وہ عبادت کس طرح کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی اسلام کی۔ وہاں وہ مسلمان ہوئے، پھر آگے مدینہ، اس سے آگے وادی ریم میں گئے، پھر وادی جس جاسا پہ گئے، ادھر رات گزاری، وہاں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ الخاخ، لاوے کے پتھروں میں سے گزر کے گئے، پھر آگے جبل ایر آتا ہے، اس کے پیچھے حرہ شوران لاوے کے پتھر ہیں، ادھر سے گزر کے پھر آگے عصبہ علاقہ ہے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے نماز پڑھی، ادھر مسجد کے آثار ابھی بھی ہیں باغ میں۔ پھر مسجد قباء کے قریب ایک اور باغ تھا، بیر ازک، پانی کا کنواں تھا، اس کے قریب جا کے بیٹھے، اور وہاں پہ 500 انصار صحابی مختلف ٹائم پہ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کر رہے تھے۔ تو یہ ہجرت کا رستہ ہے، اور بعد میں یہاں پہ حجاج مصری بھی جاتے تھے، اور اسی طرح جو درب الانبیاء پہ مائل سٹون لگائے تھے صفوان نے، اسی نے مائل سٹون کے ساتھ ریسٹ ہاؤس بھی بنائے تھے کہ حجاج وہاں پہ رک کے آرام کریں۔ تو نیچے بھی ایک پتھروں سے بنی ہوئی تھی جگہ آرام کرنے کی، اور اب یہاں سے جب چڑھ کے جائیں گے تو حاجی تھک جاتے تھے، ان کے لیے اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں آرام کرنے کے لیے، جو 132 سے 136 ہجری میں بنی تھے۔